شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے جواہر میں اس جگہ وسیلے کا کلام کیا ہے. ہم نے پہلے بھی وابتغوا الیہ الوسیلہ کے نیچے کچھ گفتگو کی تھی اور کچھ نقول پیش کیے تھے. ہمیں امت محمدیہ میں سے سوائے ابن تیمیہ کے کوئی شخص معلوم نہیں ہے جو وسیلے کا منکر ہو. سارے علماء قائل ہیں، ہر دور اور زمانے کی. اصل میں بات یہاں دو جگہ ہے. ایک ترمذی کی حدیث ہے حضرت عثمان کی جو ضریر البصر تھے، جن کو پیغمبر نے دعا بتائی تھی، اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ ان تقضی لی حاجتی. یہ حدیث امام ترمذی فرماتے کہ حسن صحیح ہے، اور اس کا جو راوی ہے ابو جعفر مدائنی، اگر یہ مدائنی ہے تو وہ کاذب ہے. ترمذی کا فیصلہ غلط ہے. توسل کے منکر یہ کہتے ہیں. امام ترمذی نے اس کو مدائنی کہا ہے، وَهُوَ غَيْرُ الْخُتَمِ، اور یہ ختمی نہیں ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ ختمی ہے، مدائنی نہیں ہے. اور اس کا ثبوت دو جگہ ہے. ایک ابن تیمیہ کے القاعدۃ الجلیلہ میں اس نے کہا ہے کہ راوی صادق ہے، اور یہ وہ نہیں ہے جو کاذب ہے. اور دوسرے آلوسی نے روح المعانی کے اندر اس کو کہا ہے کہ یہ مدائنی نہیں ہے، ختمی ہے. ترمذی کو وہم ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ملک میں جتنے ہمارے علماء نے توسل کا انکار کیا ہے تو انہوں نے روح المعانی پر اعتماد کیا ہے، اور روح المعانی نے بہت طویل ابحاث تو منع کی ہے، لیکن آخری نتیجہ یہ ہے کہ انا لا نرى باسا بعد هذا كله بأن يتوسل بجاهه لأن جاهه عند الله عظیم. ان تمام ابحاث کے بعد وسیلہ جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. زائد الکوثری نے بھی اس پر محق التقول فی مسئلۃ التوسل لکھا ہے. ابن تیمیہ اور شوکانی وغیرہ کا رد کر کے اخیر میں لکھتے ہیں وَبِهَؤُلَاءِ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ وَبِتِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ يَظْهَرُ بِأَنَّ التَّوَسُّلَ بِالْأَمْوَاتِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا أَمْرٌ مَشْرُوعٌ. مولانا عبدالحی لکھنوی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تذکرۃ الراشد، اس بات کیا ہے اس میں. شیخ موسیٰ تلمسانی نے کتاب لکھی تھی غیث الغمام بوسیلۃ سید الانام. تقی الدین سبکی نے کتاب لکھی ہے شفاء السقام. یہ اجلہ اور اکابر امت نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. اس لیے علماء دیوبند میں سے بھی وسیلے کا منکر ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. کیا اکابر علماء دیوبند میں سے کسی نے صاف صریح لفظوں میں توسل کا انکار کیا؟ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے الوسیلہ فی الوسیلہ، اور اس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء حق میں سے تو نہیں، لیکن اہل حدیث میں سے کچھ علماء انکار کر رہے ہیں. اس لیے میں نے یہ رسالہ لکھا ان کی تسلی کے لیے کہ یہ امر جائز ہے. باقی اس دور میں محقق الاسر مولانا سرفراز مدظلو نے تسکین الصدور اور سماع الموتا جیسی محقق کتابیں لکھی ہے، جس کو ملک بھر کے علماء کی تائید و حمایت حاصل ہے. اس لیے اس میں مزید کلام کی گنجائش نہیں. یہ جو آیت ہے اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جو ان کو پکارتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلے کو.
کہتے ہیں کہ کچھ انسان ایسے تھے جو جنات کا پوجا کرتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ جنات مسلمان ہو چکے، تو یہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں ان کو، حالانکہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ ڈھونڈتے ہیں رب کے لیے وسیلہ۔ یہ جگہ ذرا مشکل ہے، ایہم اقرب، یہ کون زیادہ نزدیک ہوگا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمتوں کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ طالب علم ایک بات اور یاد رکھے کہ لفظ وسیلہ قرآن کریم میں دو جگہ ہے، مائدہ میں اور سورۃ اسراء میں، اور دونوں جگہ وسیلے کا لفظ منقبت میں استعمال ہوا، مقام مدح میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وسیلے شرعیہ کے تمام اصناف اور انواع جائز۔ تیسری بات یہ یاد رکھے کہ پرچے میں اگر کسی کا ترجمہ غلط ہوا تو بالکل صفر ہوگا، وہ اس کی کوئی بحث نہیں دیکھوں گا، قطعاً یہ کفر کے برابر جرم ہوگا کہ ایک شخص دورہ تفسیر پڑھ رہا ہے اور وہ آیت کا ترجمہ غلط کر رہا ہے۔ اس لیے جب میں ترجمہ کروں تو اچھی طرح غور کر لو۔ دوبارہ دیکھو، اولئک الذین، یہ لوگ پکارتے ہیں ان لوگوں کو، یدعون یعنی ان کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو ڈھونڈتے ہیں رب کے لیے وسیلہ، ایہم اقرب، کون زیادہ نزدیک ہوگا، ویرجون رحمتہ، اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، ویخافون عذابہ، کتنے بڑے مناقب ہے، اقرب، یرجون، یخافون، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یعنی اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یا ان کو عذاب دیں گے عذاب کڑک، کان ذَلِكَ فِی الکتاب مَسْطُورًا، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، نہیں منع کیا ہم کو معجزات بھیجنے سے، یعنی ہم معجزات کیوں نہیں بھیج رہے، ہم کو معجزات بھیجنے سے رکاوٹ یہ ہے، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر یہ کہ اس کی تکذیب کر چکے ہیں اگلے، تو یہ پگلے بھی کریں گے، تو جیسے اگلے ہلاک ہوئے تو یہ پگلے بھی ہلاک ہو جائے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، دے چکے تھے سمودیوں کو اونٹنی آنکھیں کھولنے والی، ایسا معجزہ، چٹان پھٹا اس سے اونٹنی نکلی، آگے بیٹھ کے بچی دی، دودھ دینے لگی، لمبی چھوڑی، فَظَلَمُوا بِهَا، سمودیوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، کونچے کاٹ ڈالے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نہیں بھیجتے آیتیں مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، یاد کرنے کا ہے جب آپ سے کہا کہ آپ سے کہا ہم نے، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک تیرے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو۔ ایک موقع تو وہ تھا کہ لوگوں کو اللہ نے گھیر لیا اور آپ بحفاظت ہجرت فرما گئے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنایا تھا ہم نے خواب، وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہیں بنایا خواب یعنی رویا۔ رویا دو قسم کا ہے، رآ یرا سے، ایک کہتے ہیں رویا فی النوم، دوسرا ہے رویا فی العین، یہ ہے رویا فی العین، دونوں کو رویا کہتے ہیں۔ ذرا جگہ مشکل ہے، توجہ کرو۔ ابن عباس نے کہا ہے کہ رویا ہی رؤیا العین دون النوم، رؤیا العین ہے یعنی آنکھ کو دیکھا حال، اور یہ نیند نہیں ہے، نیند مراد نہیں ہے۔ رؤیا دو ہے، ایک ہے رؤیا فی النوم، دوسرا ہے رؤیا فی العین۔ رؤیا فی العین جس کو آپ اور ہم کہتے ہیں آنکھ کو دیکھا حال، ہم نے نہیں بنایا ہے وہ تماشا
آنکھ کو دیکھا حال التی اریناک، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر وہ ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جس پر لعنت ہوئی ہے قرآن میں، ونخوفهم، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، بس نہیں بڑھایا ان کا مگر سرکشی بڑی۔